اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب، بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا. یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا، ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی، مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا؟ رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے یہ ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28 آئی تھنک اٹ از سورہ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. ہاں، پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28. قال ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے، یہ میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس واللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین کو، اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ، بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن whoever is within the heavens and earth asks him every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. it begs of him literally کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے، کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے، کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except Him. So take Him as disposer of your affairs. اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین، there are 3 types of یقین. ان میں ایک ہے علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج، یہ علم الیقین ہے.
جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کے ریفرنسز، ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں۔ خالق و کل شعین وہو علی کل شعین وکیل، یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62۔ وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر، یعنی ٹرسٹی، ڈسپوزر آف افیئرز، گارڈین ایٹسیکٹرا، یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، حدیث نمبر 2654، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily the hearts of the children of Adam, all of them are between the two fingers of the merciful as one heart. He directs them wherever he wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience. اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے، اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ، اور اللہ جب چاہے پھیر دے۔ تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں، تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ، اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ یہ چیپٹر 63 سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، They are the ones who say do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand. وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں، مسلمانوں کا ذرا دماغ خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مت سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں، یا رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ غنی کرتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی گناہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دیتا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں اسپینڈ کرتے ہوئے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں۔ پھر دیکھیے نا، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، حضرت زکریا کے الفاظ کہ اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ ان الفاظ کو بار بار دیکھنا، پڑھنا، سوچنا، تدبر کرنا، اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم الیقین آئے گا۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں۔ اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو۔ یہ پورا واقعہ ظاہر ہے، تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں، پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا، اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا۔ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم۔ یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ، میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل، اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اپنا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔